جب بھی آپ ایڈجسٹ کر لیں تو بتا دیجیے گا. تلا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ. اچھا یہ بچوں سے یہ بھی پوچھ, اب یہ نا بچوں سے پوچھنا ہے تو بڑا کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. ایک بچے سے کوئی بھی وہ سوال پہلے کرے گا, جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے گا. جو 3 یا 4 سے زیادہ سوالوں کا جواب صحیح دے گا اس کو انشاءاللہ اپریشیٹ بھی کیا جائے گا اور تھوڑا بہت اس کو گفٹ بھی کیا جائے گا. جی شروع کریں. یہ تلا یہ آپ یہ لے لیں اپنا, ایک منٹ. وہ آپ نا ذہن میں سوال بنا رہے ہیں تلا بیٹے, پھر آپ سوال پوچھے کہ کرتے ہیں. ہاں جی. اور وہاں ان کو بھی دیں موقع جو ہمارا انٹرنیٹ شروع ویسے ہی کر لیں گے آپ سوال. جی چلیں اسٹارٹ کر لیں. جی السلام علیکم بچوں, کیسے ہو سارے؟ ٹھیک ہے. از کا تھوڑا آگے ہو تو ادھر آ جاؤ. اب ہم سب سے پہلے سوال کریں گے. یہ سب سے چھوٹے جو بچے ہیں یہاں پہ, حذیفہ, عسکا اور عیشا, اور جو لائیو سن رہے ہیں ان کے لیے, کہ قرآن مجید میں جب کل ہم نے سورت پڑھی اس میں اس واقعے میں ایک لفظ آیا ہے النمل. نمل کس کو کہا گیا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلے عیشا. چونٹی کو نمل کہا گیا. یہ آپ کا جواب صحیح ہے. اور چونٹی کو النمل کہا گیا تھا. تو اس میں ایک لفظ کیا آیا تھا؟ سنو چونٹیوں, اے چونٹیوں. تو وہ جو اس کا سب سے بڑا سردار تھا نا, انہوں نے اس چونٹیوں کا سردار تھا, اس نے کہا النمل, سنو چونٹیوں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اگلا سوال کرنے جائیں گے کہ اس میں کچھ مومن کی کچھ وہ کہا گیا تھا کہ اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, کوالٹیز ہوتی ہیں. وہ کوالٹیز کیا کیا تھی؟ کسی کو پتہ ہے جواب کا؟ خصوصیات, مومن کی خصوصیات پوری صورت میں کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ 4-5 خصوصیات تھی. جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. یہ ویسے حذیفہ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تو ہم حذیفہ سے پوچھنا چاہیں گے. ہاتھ پاؤں نہیں, یہ مومن کی خصوصیات مطلب جو 3-4 بتائی تھی کہ بڑا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کو کس طرح. چلیں پہلے تو جو بڑا ہوتا ہے وہ تو کنٹرول کرتا ہے نا, سب کا کنٹرول حاصل ہوتا ہے اس کو, کہ جتنے بھی بچے ہیں اور جو بھی ہیں بڑے, جس سے بھی چھوٹے, جو ان سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے ان کا. دوسرا یہ کہ جو خود کرتے ہیں ان دوسروں کو بھی بتاتے ہیں, مطلب کہ اگر وہ سورت کے اتہاس سے وہ شکر کرتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ جو بھی. چلیں 1 منٹ مجھے دیجیے گا. 1 منٹ ذرا پاپا. چلے میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے چھوٹے سوال پوچھوں. اچھا کون بتائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت جو تھی وہ کتنے سال پہلے, یعنی کتنے قبل مسیح جو ہے, پہلے ہاتھ اٹھانا کوئی بتائے گا نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کتنے قبل مسیح جو ہے وہ حکومت تھی ان کی, وہ نبی مبعوث کیے گئے. جی بچے پہلے. حذیفہ 250. جی نہیں, غلط. حضرت عیسیٰ سے 950 سال پہلے. جی 950 سال پہلے. کتنے؟ 950 سال. یہ تلا آپ ہی مائک آگے کریں گے میں اس پہ. اچھا دوسری آپ یہ کون بتائے گا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام, چلیں دے دیں مجھے, دے دیں. اچھا کون مجھے بتائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کا جو ہے وہ کون سی ملکہ سے, یہ انہوں نے کس, جن کو یہ کون سی ملکہ کو کہا کہ اٹھا کے لے آؤ, وہ کس ملک میں رہتی تھی؟ ہاں جی عسکا. ملکہ سبا. جی ان کا جواب درست ہوا. ملکہ سبا جو ہے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اٹھا کے لے آؤ. اچھا یہ بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کن یہ چیزوں کی بولیاں جانتے تھے؟ جی پوچھیں تلا. سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. جانور, پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ فورسز دی گئی تھی, وہ کتنی فورسز تھی؟ آپ چلیں سب سے یہ سوال ہم غیرہ سے کرتے ہیں. پرندے, انسان اور جن. پرندے, انسان, اور ان فورسز کو ہم نے نیم دیا تھا ان کا پراپر. ایئر فورس, نیوی اور سولجر.
عالمی. اچھا ایک منٹ دکھائیے گا. اچھا یہ میں سنیے ٹھیک. اچھا ایک منٹ میں یہاں ہم نے پڑھا تھا, یہاں پر ایک وادی تھی, اس وادی کا کیا نام تھا؟ جی حضرت سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ تو ایک وادی سے ان کا گزر ہوا. اس وادی میں ایک کون سی مخلوق تھی جس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی وہ آ رہی ہے, فورسز آ رہی ہیں تو کم. جی طلحہ یہ پوچھیں. کیا تھا؟ چونٹیوں کی وادی نمل, اس کو وادی نمل کہتے ہیں. ٹھیک ہوگی. اچھا ہم نے یہاں پڑھا تھا, ہم نے ایک ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی جملہ معترضہ, یہ بڑوں کے لیے سوال ہے, کون بتائے گا جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک بات ہوتی ہے. جی جنید صاحب. جی جملہ معترضہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں مین ٹاپک سے اور دوسری چیز کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. لیٹس سپوز جیسے ہم یہاں سے کراچی جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے ہم پیٹرول وغیرہ بھروانے کے لیے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اپنے, اس کے بعد دوبارہ ٹریک پہ آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کام, ایک بات چل رہی ہے, قرآن مجید کا ایک زبردست سٹائل ہے, کوئی ایک بات چل رہی ہے, اس سے ہٹی ہوئی کوئی بات کی جاتی ہے, اس کے بعد دوبارہ اس بات پہ آ جایا جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. جس طرح جنید صاحب نے بتایا بھی کہ آپ کا راستہ ہے یہاں سے کراچی جانا, لیکن راستے میں آپ کئی جگہ رکتے ہیں, لیکن وہ آپ کا راستہ نہیں ہوتا, لیکن آپ جناب مختلف کام کے لیے وہاں رکتے ہیں, تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر. اچھا اب ہم ذرا آ جاتے ہیں پہلی اس کے اوپر کہ جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا. اچھا یہ پوچھو نا ابھی, یہ جو ملکہ سبا کس ملک کو حکمرانی کرتی تھی, ملک کا کیا نام تھا پوچھو. جی ملکہ سبا کس ملک پہ حکمرانی کرتی تھی؟ کوئی بچے کوئی پتہ ہے کسی بچے کو؟ ملک سبا یہ اسامہ سے ہم پوچھیں گے, ہمارے کیمرہ مین سے. +3 پہ نہیں, غلط ہے جواب. جی اور کوئی کسی کو بتاؤ. ہاں حذیفہ. نہیں اور بتائے کوئی, اور کوئی بتائے. ملکہ سبا کل ہم ڈسکس کیا تھا. پوچھو اور کوئی بتائے. جی کون بتائے گا؟ ہریرہ. یہ ہریرہ نہیں وہ کون سے ملک کے اوپر حکمرانی کرتی تھی؟ ملک کے اوپر ادھر لیڈیز میں سے کوئی بتانا چاہے تو بتا سکتے. مناہل یار بھول گیا یار. چلو میں بتاتا ہوں. ابو بتا رہے, دادا ابو. اسرائیل. یہ ملکہ سبا جو تھی یہ یمن کی حکمران تھی. یمن کی حکمران تھی, اور یمن کی اہمیت یہ تھی کہ مرکز تھا وہ تجارت کا, تجارت کا مرکز تھا, اس لیے خوشحال ملک تھا وہ. یاد رکھے کہ ملکہ سبا یمن کی حکمران تھی اور تجارت کا مرکز تھا یمن, اس لیے وہ ملک جو تھا یمن بہت خوشحال تھا. یہ یاد رکھو بچے. اچھا یہ کون سا بچہ بتائے گا کہ جب سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنا دربار لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرندہ حاضر نہیں تھا, اس پرندے کا کیا نام تھا؟ طلحہ یہ پوچھیں ذرا. چلیں ہم ازکا سے. ہدہد تھا. اچھا ہدہد نے جب وہ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ ہدہد جو ہے یہاں میں حاضر نہیں پا رہا, تو ہدہد آ گیا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا اس کی باس پرس کی؟ جی کیا کہا کہ تمہیں کیسے اس سے پوچھا یا کیا کیا کہ اگر حاضر نہیں ہوئے تو میں کیا کروں گا؟ حاضر ہونے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کی قتل کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے معقول وجہ پیش نہیں کرے گا, ہدہد معقول وجہ پیش نہیں کرے گا, تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو بہت سخت پنشمنٹ دوں گا, سزا دوں گا. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک اور چیز ہوئی تھی حدود کے ساتھ, 2 چیزیں انہوں نے کی تھی. اس سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی تھی, کیا چیز کی تھی؟ اس سے پہلے کیا ہوا تھا اس کے بارے میں پاپا نے وہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی حذیفہ کی مثال دی تھی, اس میں حذیفہ کی غلط اگر کرے تو کیا کرتے ہیں پہلے, بڑا کیا کرتا ہے انویسٹیگیشن, پہلے انویسٹیگیٹ کرے گا, اگر ہاتھ اس کے بعد دوسری چیز یہ تھی کہ اس کو ذبح کر دوں یا سزا دے گا یا پھر. اچھا یہ ایک سوال ہے میری طرف سے کہ وہ یہ کہ بتائیں کہ یہاں جو مشرکہ عورت جس کو ملکہ سبا کہا گیا, اس کی کچھ کوالٹیز بیان کی گئی تھی. جب اس کے پاس خط آیا اس نے کیا کیا, کون بتائے گا؟ ملکہ سبا کے پاس خط آ گیا, حدود لے کے آ گیا, اب اس نے کیا کیا ڈیسیژن لینے کے لیے, کیا ایکشن, کیا ایکشن لیے؟ جی کون بتائے گا؟ ہریرہ سے پوچھا. ہریرہ نے ہاتھ کھڑا کیا. انہوں نے ان کو لالچ دی تھی. وہ ٹھیک ہے, نہیں اس کے علاوہ
हाँ उसामा बता रहा है कि किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना हो तो उनसे मशवरा मुशावरत की जाए, मशवरा लिया। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, अपने कमांडर्स जो थे अपने कमांडर्स को जमा कर लिया। जमा करने के बाद जो है उनसे मशवरा लिया, और मशवरा लेने के बाद उन्होंने ये तय किया कि अब हम इनको कुछ हदिया लेके जाते हैं और सलमान अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो उसकी नेवी फोर्स थी, नेवी फोर्स, ठीक है, वो नेवी फोर्स का काम क्या था? एक काम मैंने कल डिस्कस किया था, वो क्या करती थी? ये वैसे हंजला ने खड़ा किया जी हंजला, पहले पूछेंगे। वो नेवी फोर्स जो थी उस समुद्र में गोते लगा के मोती निकालती थी उससे। और हाँ समुद्र के मुतालिक एक तो मोती खबरें भी लाती थी, उसके मालूमात समझ, जिन्नात पे मुश्तमिल थी नेवी फोर्स, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। एयर फोर्स कौन सी थी? वो परिंदों की। नेवी कौन सी थी? जिन। और आर्मी कौन सी थी? इंसानों की फोर्स। और ये नहीं आम लोग नहीं थे, ये स्पेशलाइज्ड यानी एक खास किस्म के लोग थे कि जिनके अंदर बड़ी क्वालिटीज थी। ये आम पब्लिक नहीं थी, आम किस्म के लोग नहीं थे, बल्कि खास किस्म के लोग थे। और ये क्या रखे जाते थे, कौन बताएगा? इन पे जब्त रखा जाता। हाँ ये जब्त में, कंट्रोल में रखे जाते। आपने नहीं बताना, आपको प्रोग्राम, ठीक है, ये जब्त में रखे जाते थे और कंट्रोल में रखे जाते थे। और ये दूसरों को, क्योंकि जब वो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को कंट्रोल करते थे तो इनकी जो असाइनमेंट्स होती थी, जो ये लोगों यानी जो अपने असाइनमेंट पे जाते थे तो उनको भी कंट्रोल करते थे। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा ये बताएं, आज जो हमने पढ़ा, मलका सबा जब गई हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के पास तो क्या हुआ? तो बताएगा, कोई बताएगा? उन्होंने कहा कि मैं हज़रत सलमान को मैंने गलत लालच दिया और मैं इस्लाम कबूल कर। हाँ इस्लाम कबूल। और उन्होंने देखा, क्या देखा जब वो अंदर दाखिल? देखा कि शीशे का फर्श था जिसके नीचे मछलियाँ थी। हाँ। उन्होंने अपने पोंछा हटाया ताकि मैं पानी के लिए। चलें, अब ये हमारा ये तो आज का हो गया तकरीबन टॉपिक मुकम्मल। ठीक है जी, और हमने इसमें तकरीबन चीज़ें हमने देख ली हैं मोटी मोटी, तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा अब हम आते हैं ज़रा पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक किसको पता है जी? पहला टॉपिक कौन सा था? सबसे पहले पहला टॉपिक बताएं क्या था, किस सूरत में हमने लिया था? उसामा, मिनाइल, बस 2 मिनट वेट करो। कल पे हमने सूरह बकरा पढ़ी थी उसमें, और वो अल्लाह ताला की नेमतें मतलब जो दी हुई है इंसानों को, वो भी पढ़ी थी हमने कि क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने दी हुई। जी उसामा। शुरू में पढ़ा था अलिफ लाम मीम, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उसके बाद इस किताब के बारे में बताया था कुरान मजीद के, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद अल्लाह की नेमतों के बारे में बताया था, जैसे नमाज कायम करने के बारे में बताया था। मोमिन मतलब जिन मोमिनों के लिए बताया गया कि नमाज कायम करेंगे तो उससे मतलब बचा जा सकता है आखिरत में कामयाब। चलें, मेरा ख्याल है कि टाइम चूँकि हमारा मुकम्मल होने वाला है, इसका जो क्विज़ है, ये पहले जो सपारा जो हमने कहा इसका क्विज़ है वो कल कर लेंगे। कल कोई टॉपिक इंशाल्लाह हम छोटा रखेंगे, इसी तरह 20-25 मिनट का, और 15 मिनट का हम इसके अंदर क्विज़ का। मैं आपको तर्जुमा एक दो फिर रिवाइज़ कर देता हूँ पहले टॉपिक का, ताकि आपके ज़हन में आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हदायत है इन परहेज़गार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हमारी हुई थी कि ला रैब फ़ीहि, ये किताबों के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। 3-4 किताब जो मज़ाहिब है उनकी किताबों पर, ये मैं जस्ट ग्लिम्स के तौर पर बता रहा हूँ, अपने ज़हन में आ रहा है कि वो कौन कौन से मज़ाहिब थे जिनकी किताबों पे हमने डिस्कस की। ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है, वो मुत्तकीन लोग कौन कौन से होंगे, तो इन पे इंशाल्लाह कल छोटा सा हम क्विज़ जो है ना आखिरी में कल 5-7 मिनट में कर देंगे। अच्छा सूरह नमल के अंदर बस हम ये इसको वाइंड अप कर रहे हैं। ये सूरह नमल के अंदर हज़रत स्टार्ट में इब्तदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या जो है। अच्छा एक सवाल रह गया आखिर, ये बताएं हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? जी जी जी, कौन बताएगा? ये पकड़ें, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम, उधर पूछें दोनों में से किसी से। दोनों ने एक बड़ा या साथ छोटा कोई नहीं बता। दोनों से पूछ लो। दोनों से पूछते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अच्छा चले, मैं अब ये बता रहा था कि हाँ, ये जो सूरह नमल है इसकी इब्तदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है
اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اب مجھے بتا دیں کہ اس میں سے ہم جو ہے کون سا کل پڑھ لیں. میں ایک منٹ ذرا دیکھ لیتا ہوں اس کو. میرا خیال ہے خط سن کر ملکہ نے کہا, اس کے بعد جنوں میں سے سلمان. آن لائن کسی نے جواب نہیں دیا جی. ویسے ایک کمنٹ آیا ہوا ہے, اپنا ہی ہے جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں ہم پھر ایسا کریں گے کہ تھوڑا سا دلچسپ سا جو واقعہ جو ہے کل ہم دیکھ لیں گے کہ کس کو کرنا ہے, یہ ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتا دیں گے. تو کل بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے. ایک تو یہ کہ آپ میں سے کون بتائے گا بچہ کہ کس کس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے؟ جی آپ کو یاد ہے, اور ترجمہ کسی کو یاد نہیں. بچوں میں سے کسی کو صرف حنزلہ کو یاد ہے؟ طلحہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین, اس کا ترجمہ کس کو یاد ہے؟ اسامہ کو یاد ہے. اچھا کل سورہ فاتحہ ہوگی, اس کا ترجمہ وہ کرے گا, پھر ہم اس کو ایکسپلین بھی کریں. چلیں کل جو ہے ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کر لیں گے, کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں بار بار, تو اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے, اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے. تو اس کا کل انشاءاللہ کوشش کریں گے, اس کا ترجمہ کریں گے. تو میں کوشش کروں گا اگر وائٹ بورڈ ہوگا تو ہم اس میں سے دیکھیں گے کون سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں, چونکہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اردو لشکری زبان ہے, تقریباً قرآن مجید کے 70% الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم انشاءاللہ کل سورہ فاتحہ کا ڈیٹیل میں ایک تو اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا, سورہ فاتحہ ہے کیا, اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی ہم کوشش کریں گے بچوں سے خود کروائیں گے, اور آخر میں 2-4 منٹ جو ہے اس کا ہم کوئز بھی کر لیں گے. تو میں اب یہ فلور ابو کو دیتا ہوں کہ ابو جو ہے نا اس پہ کنکلوڈ بھی کر لیں 1-2 منٹ میں, اور دعا سے ہمارے پروگرام کا اختتام کریں. اچھا یہ ایک چیز چھوٹی سی میں رکھتا چلوں, یہ ہمارا جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے. جہاں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے, وہاں یہ رجوع اللہ کی طرف جو ہے ایک ہمارا جو یعنی ٹائم جو کہ ہم کہیں اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے, آج الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تمام جو ہمارے سامعین ہیں, جو ہمارے آڈینس ہیں, میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن مجید کو اپنے دلوں کے اندر سمائیے. قرآن مجید کو روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہماری اور آپ کی سب کی جو فلاح ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر کی. تو میں ابو کو کہوں گا کہ وہ گفتگو کا اختتام بھی کریں اور دعا خیر بھی کریں. جی یہ جو ہم نے صورت پڑھی ہے 19ویں پارے کی نا, اس میں 2 باتیں جو اہم بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ جس کے سپرد کو مشن کیا جاتا ہے, وہ بندہ جس کے سپرد کو مشن کیا جاتا ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا, کسی لالچ میں نہیں آتا, کوئی سی لالچ میں نہیں آتا, کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہ اپنے ٹریک پر اپنے مشن کو لیے زندگی سے لے کر موت تک چلا جاتا. اس میں تو ایک یہ لیسن ہے, کوئی تحفے, کوئی ترغیب, کوئی قسم کی لالچ جو ہے نا اس کو خاطر نہیں لاتا. تو ہم لوگوں کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ لیسن ملتا ہے, یہ سبق ملتا ہے. اس سبق ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں کوئی ترغیب نہیں ہٹانی چاہیے ہمارے راہوں میں جو ہمیں صراط مستقیم طرف سے ہٹا سکے. ایک بات. دوسرا یہ بات ہے کہ بندہ ہر وقت جب کبھی کوئی اس کو نعمت ملے نا, اس کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور اس کا ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے. تکبر غرور جو ہے نا یہ اس شکر کو کھا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ چین جو ہے نا اس کے لیے راحت کا باعث نہیں بنتی, وہ نعمت جو ہے نا اس کے لیے راحت کا باعث نہیں بنتی. تو 2 چیزیں اپنے پلے باندھیں کہ جو مشن آپ کی سپورٹ کیا جائے آپ اس کو بالکل ایمانداری کے ساتھ ٹل ڈیتھ تک اپنی صلاحیت کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کوئی لالچ, کوئی ترغیب جو ہے نا اس کو خاطر نہ لائیں. دوسرا یہ بات کہ جب کبھی بھی کوئی نعمت ملے, کسی قسم کی بھی, کوئی ایجوکیشن کی نعمت ملی, آپ کا بورڈ میں نام آ گیا ہے یا آپ کو کچھ اور قدرت نے کسی چیز سے نوازا ہے, تو تکبر غرور اس میں نہیں آ رہے, بلکہ شکر کا پہلو سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ جھک جائے اور اس کو پرگار یہ تیری دین ہے, اگر میں تو اس قابل نہیں لیکن تیری رحمت کی وجہ سے یہ مجھے حاصل ہوئی ہے. یہ 2 چیزیں. تیسری بات جو اس میں عام ہے کہ جب کبھی کسی کے کام کو سپرد کریں 2 چیزیں دیکھ لیں. جب کبھی بھی آپ کسی کام کوئی سپرد کر رہے کیا چیزیں دیکھیں, 2 چیزیں دیکھیں.
ایک یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو. ان دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو آپ کا جو کام ہے نا وہ صحیح بھی نہیں ہو سکے گا, پائے تکمیل تک بھی نہیں پہنچ سکے گا. دو باتیں یاد رکھیں کہ جب کبھی کسی کو کوئی کام سپرد کریں تو اس کی صلاحیت دیکھ لیں, اور اس کو یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایمانداری سے وہ پورا کر بھی آئے گا کہ نہیں. اگر وہ ایماندار نہیں ہے, باصلاحیت ہے تو بھی ٹھیک نہیں, اور اگر باصلاحیت ہے اور ایماندار نہیں ٹھیک نہیں, اور اگر وہ ایماندار لیکن صلاحیت نہیں ہے تو اس ایمانداری بھی کسی کام نہیں آئے گی. تو جب کبھی بھی آپ کسی کام سپرد کریں تو دو چیزیں ہمیشہ یاد ذہن میں رکھیں, بچہ ہو یا بڑا ہو, گھر کا سربراہ کوئی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی وہ کسی سے کام لینا چاہے تو پہلے اس کو ریڈ کرے کہ وہ اس میں کتنی صلاحیت ہے اس کام کرنے کی, آیا وہ ایماندار سے اس کو کر پائے گا کہ نہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کے کام میں حسن بھی ہوگا, پاکیز بھی ہوگی, اور کام انجام کو بھی صحیح طرح پہنچ سکے گا. تو یہ خاص چیزیں جو 3-4 بتائی گئی ہیں کہ ایک تو آدمی کو جو مقصد سپرد کیا جائے اس کو ایمانداری سے کرنا چاہیے, اور ہر وہ نعمت جو اس کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف پایا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس کا ہمیشہ شکر گزار رہے. غرور اور تکبر جو ہے اس نعمت کو چھین جاتے ہیں, اس سے چھن جاتی ہے. تو یہ باتیں موٹی موٹی ہیں جو اس قرآن کی 19ویں پارے کی اس سورہ نمل میں آئی ہے. باقی وہ دیگر معلومات تھی کہ جو سورہ واقعہ ہوا ہے, سبا جو ہے کس ملک میں تھی, وہ جو سورج کی پجاری تھی, باصلاحیت تھی, بہت بڑی قوت کی مالک تھی. یمن جو تھا وہ مرکز تھا تجارت کا, اور اس لیے وہ خوشحال ملک تھا. اور سلیمان جو تھے وہ فلسطین میں کے حکمران تھے, وہاں کا اور ہزاروں میل کا فاصلہ تھا. اس نے لالچ دینے کے لیے اب بہت سارے گفٹ بھیجے, لیکن حضرت سلیمان نے وہی جو میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے مشن کو سامنے رکھا. اس نے کہا اگر تم اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ خدا کی طرف جھک کے آتی ہو تو یہ صحیح ہے, ادروائز یہ گفٹ جو ہے نا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ ایک تو وہ معلومات ہے کہ یمن کی وہ عورت تھی, حکمران تھی, سورج کی پجاری تھی, لیکن باصلاحیت تھی. حضرت خود نے وہاں ایک پرندہ تھا, اس نے وہاں جا کے بتایا تھا حضرت سلیمان کو, میں ایک ایسی وادی سے ہویا ہوں کہ جہاں ایک عورت حکمران ہے, سورج کی پجاری ہے, لیکن باصلاحیت ہے. تو حضرت سلیمان نے پھر اس کو میسج بھیجا خود کے ذریعے. تو وہ الحمدللہ کیونکہ سمجھدار تھی, اس نے ہر حقیقت کو پا لیا اور وہ پھر مسلمان ہو گئی. تو یہ باتیں موٹی موٹی جو ہے سمجھداری کے لیے کہ ان کے پاس فورسز تھی. اللہ میاں نے اتنی بڑی حکمرانی ان کو دی تھی کہ نہ کبھی کسی پہلے کو دی تھی نہ کبھی بعد میں تھی. وہ ہوا بھی ان کے کنٹرول میں تھی, پرندے بھی ان کے کنٹرول میں تھے, جن بھی ان کے کنٹرول میں تھے, اور بہت باصلاحیت انسان جو ہے نا وہ بھی ان کے تابع تھے. تو وہ اللہ سے انہوں نے دعا مانگی پڑی, مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو نہ کبھی کسی پہلے کو ہو اور نہ کبھی بعد میں آنے والے کو ملے. تو یہ وہ قصے تھے, یہ وہ قصہ تھا جو 19ویں پارے کی سورہ نمل میں آیا ہے. تو یہ معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہماری, اور ہمیں ایک میسج بھی ملا ہے زندگی گزارنے کا. اللہ میاں سے دعا ہے کہ پردے ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہماری زندگی بھی کامیاب سرخرو اور ہمیں وہاں کے انعامات بھی ملے جو اللہ نے ہمارے لیے کر رکھے. اس کے بعد یہ مجلس ختم کرتے, کل انشاءاللہ ہم پھر یہاں ہوں گے اور آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی. اور کل جو ہے سورہ فاتحہ جو پہلی قرآن کی ابتدا ہے, اس سے انشاءاللہ کریں گے, اس کی گواہی دیں گے اور ترجمہ بھی کریں گے. حافظ صاحب سے اس کی تلاوت بھی کرائیں گے. تو امید ہے کل بھی آپ اسی طرح شوق سے آئیں گے, اور اپنے علم میں بھی اضافہ ہوگا, اور عمل کی صورت میں بھی ہمیں بہت ساری گائیڈ یہاں سے رہبری ملے گی. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. رب العالمین جب تک زندہ رکھ, ایمان و صحت کے ساتھ زندہ رکھ, جب موت دے ایمان پر موت دے, صراط مستقیم پر چلنا ہمارے آسان فرما دے. ان لوگوں کے راہ پہ چلا جن پہ تیرے انعامات ہوئے, ان لوگوں کے راہ پہ مت چلائیے جن پر تیرا غضب ٹوٹا. اے رب العالمین قرآن کو سمجھ کر
اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور عمل کے لیے ہمیں قوت عطا فرما. ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.